بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ، فیصل کریم کنڈی صاحب، شاہدہ رحمانی صاحبہ، شہادت آوان صاحب، افتخار صاحب اور بخاری صاحب، غلام ادریس صاحب، مجھے تو چاہیے تھا کہ ہر ایک کے بارے میں ایک جملہ دو جملہ کہتا، لیکن وقت کی کمی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پنڈال میں بہت ہی معتبر خواتین و حضرات موجود ہیں. فرداً فرداً ہر ایک کا نام لینا اور دوسروں کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں، لیکن اس کے باوجود آئی مسٹ ایکنالج کہ آج یہاں پر نرگس فیض ملک بیٹھی ہیں. انہوں نے ابھی حال ہی میں اپنے خاندان میں بڑا صدمہ سہا ہے. اپنے ذاتی غم کو بھلا کر شہید بے نظیر بھٹو کی برتھ ڈے سیلیبریشن میں خوشی میں شرکت کر کے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. یہ بڑا ریئر ہوتا ہے اپنے غم کو بھلا کر پارٹی کی خوشی میں شامل ہونا. اور میں صفدر صدف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہماری سٹی تنظیم کی جو صدر ہے. اور میں صدف کو ایک عرصے سے جانتا ہوں. ان کے پاس عہدہ ہو یا نہ ہو، انہوں نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے، بغیر عہدے کے بھی اور عہدے کے ساتھ بھی. اور ایسے کارکن جو اپنے عہدے کی لالچ کے بغیر، عہدہ ہو یا نہ ہو، اپنے حصے کی شمع جلائے، وہ ہمارے پارٹی کا اثاثہ ہے. میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ جو آپ کی دوسری جو تنظیم ہے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے جی، آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برتھ ڈے ہے، تو آپ سب کو، قائدین کو، کارکنوں کو، سب کو یہ برتھ ڈے مبارک ہو. صدف نے کہا کہ شہید بیوی کے بارے میں بات کریں، ہر شخص بات کر لے، باتیں ختم نہیں ہوں گی. جنرلی آپ کو بتا دوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شہید بے نظیر بھٹو ایک عظیم شخصیت تھی، عظیم لیڈر تھی، تو جو عظیم لیڈر ہوتا ہے اس کی شناخت کیا ہوتی ہے؟ ہر شخص لیڈر بنتا پھرتا ہے، لیکن عظیم لیڈر کو، بڑی شخصیت کو آپ ایک دوسرے دعوے دار سے، عظمت کے دعوے دار سے کیسے ممتاز ممیز کر سکتے ہو؟ دیکھیے، عظیم شخصیت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ جو بھی ان کانٹیکٹ آ جائے، خواہ وہ نفیسہ شاہ ہو، شاہدہ رحمانی ہو، فیصل کریم کنڈی ہو، جو بھی ہو، جو بھی عظیم شخصیت کے ساتھ ربط میں آتا ہے وہ خود غیر معمولی بن جاتا ہے. اور آپ دیکھیں، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں گلگت اور چترال سے لے کر کراچی تک آپ کو غیر معمولی شخصیات نظر آئیں گی. وہ غیر معمولی اس لیے نظر آتی ہیں کہ انہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے. آپ ان کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی رفاقت سے ہٹا دیں تو وہ اتنے بلند و بالا نظر نہیں آئیں گے جتنے وہ آج نظر آتے ہیں. تو یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے بڑے لیڈر کی. اور بڑے لیڈر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو، مجھے، سب کو شناخت دیتا ہے. جب شہید بے نظیر بھٹو پیدا ہوئی 1954 میں، تو ان کی شناخت کیا تھی؟ ان کی شناخت پاکستانی تھی. شی واز اے پاکستانی. اور 1954 کے بعد جب 2007 میں شہادت ہوتی ہے اور یہ جو سفر وہ طے کرتی ہے، وہ سفر کے اختتام پر پھر وہ پاکستان کی شناخت بن جاتی ہے، پاکستان کی پہچان بے نظیر بھٹو بن جاتی ہوتی ہے. تو یہ جو سفر ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی
تو ان کی شناخت پاکستان تھا. جب ان کی شہادت ہوئی تو پاکستان کی شناخت وہ بن گئی تھی. یہ عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. آج جب ہم شہید بے نظیر بھٹو محترمہ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ان کا کچھ قرض بھی ہے. اٹ از ناٹ اونلی کہ ہم صرف سیلیبریٹ کریں, ہم کو وہ قرض بھی سامنے رکھنا ہوگا. اور اگر آپ کو یاد ہو, جب 27 دسمبر کو انہوں نے لیاقت باغ میں تقریر کی, ان کی آخری تقریر اور آخری چند جملے وہ یہی تھے نا کہ ملیٹنٹس اور دہشت گردوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا اتارنا چاہتے ہیں, اور کہا کہ میں ان سے لڑوں گی, تم ان سے لڑو گے. آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں آپ اور ہم سب ان دہشت گردوں سے مل کر لڑیں گے. اور یہ ہمارے اوپر قرض ہے, اور قرض اس لیے ہے, اور یہ تھوڑی میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ دنیا میں اور شہر میں تمام لوگوں سے ملتے ہیں, تو آپ کو ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ وائے ہمارے اوپر یہ قرض ہے اور اس قرض کو ہم نے کیسے چکانا ہے. قرض اس لیے ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے فلسافیکل بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ لڑیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی شہادت کے بعد انہوں نے پروفیٹک الفاظ کہے. ان کی شہادت کے بعد طاقت کا محور آپ سے, ورکر سے, سیاسی کارکن سے ہٹ کر نان سٹیٹ ایکٹر ملیٹنٹس کی طرف جا رہا ہے. طاقت کا مرکز کارکن اور سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل کر ڈی فیکٹو اسٹیٹ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. طاقت کا مرکز اسلام آباد کے پارلیمان سے نکل کر راول پنڈی کی طرف منتقل ہو رہا ہے, اور ایک نیا منظرنامہ ہے, اور اس منظرنامے میں مسلسل طاقت, سیاسی قوت آپ کے ہاتھ سے نکل کر ملیٹنٹس, نان اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پشت پناہی کرنے والے اسٹیٹ ایکٹرز ان کے ہاتھوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب بی بی نے کہا تھا 27 دسمبر 2007 کو کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, میں لڑوں گی تم لڑو گے, تو وہ جنگ یہ جنگ ہے کہ طاقت کا مرکز سیاسی جماعتوں سے جا کر ہٹ کر راول پنڈی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو ایک ہمارے اوپر یہ قرض ہے. اس کے علاوہ اور بھی قرض ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کارکنوں کو, تمام جمہوری قوتوں کو, جمہوری لوگوں کو سوچنا سکھایا, غور و فکر کرنا سکھایا. ان کی شہادت کو اب 13-14 سال ہو گئے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جس سمت میں جا رہا ہے, سوچ و فکر پر پابندیاں ہو لگ رہی ہیں. سوچ و فکر اب آزاد نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں. سوچ و فکر پر قدغنیں لگ گئی ہیں, اور قدغنیں لگ رہی ہیں 5G وار کے نام پر. اور 5G وار کے نام پر دراصل 5G وار وہ جنگ ہے جو ریاست نے شہریوں پر مسلط کی ہے, لیکن ہمارے کچھ ادارے 5G وار کو کچھ اور رنگ دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ سوچ اور فکر پر جو پابندی ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہوگا, کیونکہ جس معاشرے میں سوچ اور فکر مفقود ہو جائے, جب آزادی اظہار رائے نہ ہو, تو اس معاشرے کا مادی وجود تو برقرار رہتا ہے, لیکن اس معاشرے کا اخلاقی وجود باقی نہیں رہتا. اور جب معاشرے کا اخلاقی وجود نہ ہو تو اسٹیٹ نہیں رہ سکتی. تو آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر اسٹیٹ کو بچانا ہے, ملک کے اخلاقی وجود کو برقرار رکھنا ہے, تو یہ جو
پابندیاں ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی. اور فائنلی میں اس کا گفتگو ختم کروں گا. ایک جو ہمارے اوپر قرض ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو فیڈریشن کی علامت تھی. جب ہم کہتے ہیں کہ بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، آج اس فیڈریشن کو خطرات لاحق ہیں، اور یہ ہمارے اوپر قرض ہے کہ فیڈریشن کو بچائیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیڈریشن کے اوپر حملے جو ہیں وہ کب سے شروع ہوئے؟ یہ تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے، جب یہ کہا گیا کہ 18ویں آئینی ترمیم شیخ مجیب کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے. اور آپ دیکھیے، شہید بی بی 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتی ہے، 2008 میں ان کی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، 2010 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے عین مطابق 18ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کا دروازہ بند کر دیا گیا، آرٹیکل 6 میں ترمیم کر کے غاصبوں کا دروازہ بند کر دیا گیا. لیکن سازشیں بند نہیں ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے 4 سال بعد 2014 میں یہاں دھرنا ہوا، پارلیمان رخصت ہو جاتا. اس وقت کا وزیر اعظم استعفیٰ جیب میں لے کر پارلیمنٹ ہاؤس آیا تھا. آئی مسٹ ایڈمائر، خورشید شاہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ میاں نواز شریف صاحب، آپ نے استعفیٰ نہیں دینا، یہ پارلیمان ہے اور آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ آپ کی پارٹی کی